محترم ناظرین کرام، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے چینل پہ۔ نظام لوہار ایک گمنام پنجابی ہیرو۔ نظام لوہار کا مختصر تعارف۔ نظام 1835 میں ضلع امرتسر کے علاقے ترن تارن، موجودہ ضلع ترن تارن، مشرقی پنجاب کے قریب ایک گاؤں میں رہنے والے ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا۔ اس کا تعلق ایک بہت ہی غریب لوہار گھرانے سے تھا۔ بوڑھی ماں لوگوں کے مختلف کام کاج کر کے نظام کو تعلیم دلا رہی تھی۔ گھر میں جوان بہن تھی۔ نظام لوہار اسکول میں پڑھتے ہوئے بھی دوسروں سے الگ الگ رہا کرتا تھا، مگر اس کے ہم اثر اور ہم جماعت ہرگز نہ جانتے تھے کہ وہ کیا کچھ کر گزرنے کے منصوبے بناتا رہتا ہے۔ ارد گرد کی کسان آبادیوں پر بھاری لگان اور پھر حکومت کے اہلکاروں کا مفلس کسانوں پر تشدد عام سی بات تھی۔ نظام لوہار اکثر اسی سوچ میں گم رہتا کہ غریب عوام کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے۔ سوچ کر وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ ساری برائی کی جڑ انگریز کی غلامی ہے۔ نظام لوہار کی باغیانہ سوچ۔ جب نظام لوہار نے اپنی بھٹی میں پہلے لوہے کی ایک برچھی ڈالی اور پھر ایک پستول بھی بنا لیا تو اس کی ماں نے اسے خوب برا بھلا کہا کہ اگر کسی کو معلوم ہو گیا تو کیا ہوگا۔ وہ مسکرایا اور چپ رہا۔ اس کے اندر ایک نیا انسان جنم لے رہا تھا۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ اس کے باغیانہ خیالات کا آئینہ بن گئی۔ آہستہ آہستہ سارے اسکول اور سارے گاؤں کو پتہ چل گیا کہ نظام لوہار کے پاس کون کون سے ہتھیار ہیں۔ نظام لوہار اپنی باغیانہ سوچوں میں گم رات گئے تک گھر سے باہر رہا کرتا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ قدرت اس کے جذبہ بغاوت کو پختہ تر کرنا چاہتی تھی۔ شروع میں نظام لوہار نے نچلی سطح پر انگریزوں کے خلاف کارروائیاں شروع کی۔ نظام لوہار نے مقامی باغی لیڈروں اجیت سنگھ اور ملکیت سنگھ کو خفیہ طور پر ہتھیار بنا کر دینے شروع کر دیے اور خود بھی انگریز سرکار کے خلاف مسلح کارروائیاں شروع کر دیں۔ انگریزوں کو نظام لوہار پر شک ہونے لگا، لیکن انہیں نظام لوہار کے خلاف کوئی ثبوت نہیں مل رہا تھا کیونکہ نظام لوہار ہر واردات کے بعد بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاتا۔ انگریز سرکار کا ظلم۔ نظام لوہار اپنے گھر کے خفیہ تہہ خانہ میں ہتھیار چھپا کر رکھتا تھا۔ ایک دن نظام لوہار کی غیر موجودگی میں ترن تارن پولیس نے انگریز کیپٹن کول کی سربراہی میں اس کے گھر چھاپا مارا اور ہتھیار برآمد کر لیے۔ کیپٹن کول نے نظام لوہار کی ماں اور بہن پر بہت زیادہ تشدد کیا، جس کے نتیجہ میں نظام لوہار کی ماں دم توڑ گئی۔ چنانچہ رات کو جب نظام لوہار واپس آیا تو دیکھا ماں مر چکی ہے اور جوان بہن کے کپڑے تار تار ہیں۔ بہن نے بتایا کہ تمہارے پیچھے انگریز پولیس کپتان آیا تھا، اس نے گھر کی تلاشی لے کر تمہارے پستول اور برچھی ڈھونڈ نکالی اور ماں کو اس قدر مارا کہ وہ مر گئی۔ میں نے مزاحمت کی تو مجھے بھی بری طرح زد و کوب کیا۔ نظام لوہار کے لیے یہ واقعہ اس کی زندگی کا فیصلہ کن موڑ تھا۔ اسی رات اس نے اپنی بہن کو ساتھ لے جا کر اپنے ایک دوست شفیع سے اس کا بیاہ کر دیا اور خود گھر بار چھوڑ کر ایک اجاڑ حویلی میں پناہ لے لی، جو آج تک ککراں والی حویلی کے نام سے مشہور ہے۔ نظام لوہار کی مشہوری۔ دوسری رات نظام لوہار تھانے میں پہنچا اور کپتان کول کو قتل کر دیا، جس نے اس کی ماں کا خون کیا تھا اور فرار ہو گیا۔ اب نظام لوہار کھل کر انگریز سرکار کے سامنے آ چکا تھا۔ جب انگریز کپتان کے قتل کی خبر علاقے میں پھیلی تو لوگ خوشی سے دیوانے ہو گئے۔ یہ بدنیت گورا کسان عورتوں کی بے حرمتی کرتا تھا اور غریب کسانوں سے بےگار لیتا تھا۔ کپتان کول کے قتل پر ابھی ترنجنوں اور چپاؤں میں بحث جاری تھی کہ نظام لوہار نے سینئر سپرنٹنڈنٹ پولیس رونالڈ کو کئی ساتھیوں سمیت قتل کر دیا۔ رونالڈ کی مسخ شدہ لاش توپسڑی پتن پر روہی نالہ میں پائی گئی۔ جب انگریز پولیس وہاں پہنچی تو نظام لوہار کی برچھی رونالڈ کے سینے میں گڑی تھی۔ اب نظام لوہار انگریز سرکار کے لیے دہشت کی علامت بن چکا تھا، لیکن عوام کی نظروں میں ایک ہیرو کے طور پر ابھرا اور گھر گھر میں نظام لوہار کے چرچے ہونے لگے۔ 10,000 روپے اور 4 مربع زمین کا نام۔ اس کے بعد انگریز حکومت کے لیے نظام لوہار ایک تانا بن گیا۔ سارے پنجاب میں نظام لوہار کے خلاف اشتہار لگ گئے۔ 10,000 روپے اور 4 مربع زمین حاصل کیجیے۔ جو نظام لوہار کو زندہ یا مردہ گرفتار کرے گا اسے کچہری میں کرسی ملے گی۔ ان اشتہاروں کے مقابلے میں نواحی دیہات میں غریب لوگوں نے یہ دھمکی پھیلا دی کہ جو کوئی نظام لوہار کے ساتھ غداری کرے گا اسے بھی جان سے مار دیں گے۔ ارد گرد
کے دیہات میں یہ بات زبان زدعام تھی، جنہیں بھی نظام دی مخبری کی تھی وہ گھر ساڑ دیتا جاوے گا، یعنی جس کسی نے بھی نظام لوہار کی مخبری کی اس کا گھر جلا دیا جائے گا۔ یہ بات سن کر انگریز سرکار کانپ اٹھی۔ عوام کے نزدیک نظام لوہار کسی ایک شخص کا نہیں بلکہ انگریزوں کے خلاف مزاحمت کا علم بن گیا تھا۔ نظام لوہار اور سوجا سنگھ۔ ایک رات پولیس نے تحصیل پٹی کے قبرستان پر چھاپا مارا، مگر نظام لوہار اس اڈے کو چھوڑ کر موضع سوہی کی طرف چل دیا۔ راستے میں اس کی ملاقات علاقے کے مشہور باغی سوجا سنگھ کی ماں جیتا سے ہوئی، جو بیان کرتی جا رہی تھی۔ نظام لوہار نے وجہ پوچھی تو جیتا نے بتایا کہ سوجا سنگھ کو پولیس نے گرفتار کر کے لے گئی ہے۔ نظام لوہار نے جیتا کو تسلی دی اور خود سوجا سنگھ کو چھڑانے کے لیے ٹبا کمال چشتی کی طرف چل دیا۔ پولیس سے مقابلے کے بعد نظام لوہار نے سوجا سنگھ کو چھڑا لیا۔ سوجا سنگھ کی ماں جیتا نے نظام کو اپنا بیٹا بنا لیا اور اسی کے پاس رہنے لگا۔ اس کے بعد نظام لوہار اور سوجا سنگھ نے مل کر اوپر تلے انگریزوں کے 4 اعلیٰ پولیس افسروں کو قتل کر دیا۔ وہ انگریز کے لیے درد سر بن گئے۔ پنجاب چھاڑ دیو تاریخ۔ ادھر لاہور اور قصور کے درمیانی علاقے ماجھے کی انقلابی جبرو جٹ کو نظام لوہار کے کارناموں کی خبر ہوئی تو وہ بھی آ کر نظام لوہار سے مل گیا۔ اس طرح نظام لوہار، سوجا سنگھ اور جبرو جٹ نے مل کر انگریز حکومت کے خلاف ایک منظم تحریک کا آغاز کیا جس کا نام تھا پنجاب چھاڑ دیو، یعنی پنجاب چھوڑ دو۔ آہستہ آہستہ پنجاب بھر سے باغی نظام لوہار کی سربراہی میں اس تحریک کا حصہ بننے لگے اور انگریز سرکار کے خلاف مسلح کارروائیاں شروع کر دیں اور علاقے بانٹ کر کسانوں کو ساتھ ملانے کے لیے راتوں کو گاؤں گاؤں پھرنے لگے۔ آخر فیصلہ ہوا کہ میلوں اور عرسوں میں جا کر انگریز پولیس افسروں کو قتل کیا جائے، یہ کہہ کر قتل کیا جائے کہ پنجاب چھاڑ دیو۔ اس تحریک کے نتیجے میں انگریز افسروں اور فوجیوں کو قتل کیا گیا، ان سے مال سباب لوٹ کر غریبوں میں تقسیم کیا گیا۔ نظام لوہار اور ہندو لڑکی موہنی۔ پنجاب چھاڑ دو تحریک کے سلسلے میں ایک دن نظام لوہار ساتلج پار بسنت کے میلے پر جا رہا تھا کہ راستے میں اسے پیاس لگ گئی۔ اس نے میلے میں جاتی ہوئی ایک لڑکی سے اس کا کٹورا مانگا۔ لڑکی نے نظام لوہار کو لسی دی۔ نظام لوہار نے خوش ہو کر اسے کچھ رقم دینی چاہیے، مگر لڑکی نے یہ کہہ کر رقم لینے سے انکار کر دیا کہ یہ نظام لوہار کا علاقہ ہے، یہ رقم میرے کس کام کی، یہ رقم تو وہ چھین لے گا۔ اس پر نظام لوہار نے اپنا آپ ظاہر کر دیا اور کہا کہ پنجاب کی ہر لڑکی میری بہن ہے، میں تو صرف انگریزوں کے خلاف ہوں، انہیں پنجاب سے نکالنا چاہتا ہوں۔ اس لڑکی کا نام مونی تھا۔ وہ میلے میں نظام لوہار سے پھر ملی، اس کی کلائی پر راکھی باندھ دی۔ ہندو مذہب میں بہنیں نیک شگون کے طور پر اپنے بھائیوں کو کلائی پر ایک دھاگا باندھتی ہیں جس کو راکھی یا رکھڑی کہتے ہیں۔ پھر اس نے بتایا کہ اسی ہفتے اس کی شادی ہے۔ نظام لوہار نے اس کی شادی پر آنے کا وعدہ کیا۔ میلے سے واپس جاتے ہوئے نظام لوہار نے انسپیکٹر آئس کو قتل کر دیا۔ اس سے سارے میلے میں بھگدڑ مچ گئی، مگر اس طرح نظام لوہار کا پیغام پنجاب کے دور دراز علاقوں تک پہنچ گیا۔ لوگ اس کے مقصد سے ہمدردی کرنے لگے۔ نظام لوہار نے چند ساہوکاروں کی حویلیوں پر ڈاکے ڈالے، بہت سا مال اکٹھا کیا۔ شادی والے دن یہ سارا مال اپنی منہ بولی بہن مونی کو دیا۔ اگر جسے مونی کے گاؤں سے فرار ہونے میں بڑی مشکل پیش آئی، مگر سوجا سنگھ اور جبرو جٹ جیسے ساتھیوں نے نظام لوہار کی مدد کی اور وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ نظام لوہار کے خلاف سازش۔ اب نظام لوہار پنجاب کی انگریز پولیس کے لیے تانے سے بڑھ کر خوف کی علامت بن چکا تھا۔ ایس پی جان لیو نے نظام لوہار کو پیغام بھجوا کر اس سے بات چیت کرنی چاہی، مگر اصل میں یہ اسے قتل کرنے کی سازش تھی۔ نظام لوہار نے اپنے ارد گرد بیس بدل کر موجود سپاہیوں کو تاڑ لیا، چنانچہ وہ ایس پی جان لیو کو اپنی گولی کا نشانہ بنا کر نکل بھاگا اور 3 ماہ تک چھانگا مانگا کے علاقے میں جبرو جٹ کے پاس چھپا رہا۔ انگریز سرکار نے پنجاب چھاڑ دو تحریک کو ناکام بنانے کے لیے ایک شاطر چال چلتے ہوئے ایک بد کردار لڑکی پچھیا ماچھن کو سوجا سنگھ سے نتھی کر دیا۔ ایک دن نظام لوہار اور سوجا سنگھ کی ماں جیتا کی بیماری کی خبر سن کر واپس حویلی آ گیا۔ اسی سنا میں نظام لوہار کو معلوم ہوا کہ سوجا سنگھ ساتھ والے گاؤں جٹاں دا خوہ کی ایک لڑکی پچھیا ماچھن سے پیار کی پینگیں بڑھا رہا ہے۔ نظام لوہار کو یہ بات پسند نہ آئی۔ اس نے پچھیا ماچھن کو بلا کر سخت سست کہا۔ نظام لوہار کا خیال تھا کہ عشق انسان کو بزدل بنا دیتا ہے اور عشق کے چکر میں سوجا سنگھ پولیس کے ہاتھ آ سکتا ہے۔ نظام لوہار کے ساتھ سوجا سنگھ کی غداری۔
پچھیا ماچھن نے سوجا سنگھ کے کان بھرے تو وہ نظام لوہار کے خلاف ہو گیا۔ 10,000 روپے نقد اور 4 مربع زمین کے انعام پر اس کا دل للچا گیا۔ پچھیا ماچھن نے سوجا سنگھ سے کہا تھا کہ دیکھ، قتل تو نظام کرتا ہے مگر پھانسی ساتھ میں تجھے بھی ہو جائے گی۔ ایک رات نظام لوہار اپنی منہ بولی بہن جیتا کی تیمارداری کے لیے منہ بولی ماں جیتا کی تیمارداری کے لیے سوجا سنگھ کے گھر آیا۔ سوجا سنگھ نے تھانہ بٹریالہ میں اطلاع دی، نظام لوہار آج ہمارے ہاں بطور مہمان ٹھہرا ہوا ہے اور کل وہ کالے کھو واپس چلا جائے گا۔ نظام لوہار جس کمرے میں سویا ہوا تھا 2 گھنٹے کے اندر اسے پولیس نے گھیرے میں لے لیا اور چند سپاہی کمرے کے اوپر چڑھ کر کمرے کی چھت توڑنے میں مصروف ہو گئے۔ نظام لوہار کو پتہ چل گیا اس کی گوڑی کمرے میں موجود تھی۔ وہ فوراً سوار ہوا، اس نے سر پر لوہے کا تامیہ اوڑھ لیا تاکہ گولیوں سے بچ سکے، مگر اس طرح اسے کچھ نظر نہ آیا۔ اس نے گوڑی کو بھگانے کے لیے سیٹی ماری، گوڑی تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی تو لوہے کا تانبیہ دروازے کی چوکھٹ سے ٹکرا گیا۔ نظام لوہار زخمی ہونے کے بعد بے ہوش ہو کر کمرے کے اندر گر پڑا۔ پھر کیا تھا، پولیس 48 گھنٹے تک اس کمرے پر گولیاں برساتی رہی۔ تیسرے دن نظام کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے قصور سول ہسپتال میں لایا گیا۔ سوجا سنگھ کی ماں کا تاریخی جملہ۔ نظام لوہار کی لاش کو سول ہسپتال قصور میں پہنچانے کے بعد پولیس والے واپس تھانے آ گئی۔ سوجا سنگھ بھی انعام حاصل کرنے کے لیے تھانے پہنچ گیا۔ جبرو جٹ کو پولیس پہلے ہی گرفتار کر چکی تھی۔ جب سوجا سنگھ کی ماں جیتا کو پتہ چلا اس کا منہ بولا بیٹا نظام لوہار اس کے حقیقی بیٹے سوجا سنگھ کی غداری کی وجہ سے مارا گیا ہے تو جیتا کے لیے ایک مشکل ترین لمحہ تھا۔ ایک طرف اس کے حقیقی غدار بیٹے کی ممتا تھی، دوسری طرف اس کے منہ بولے دھرمی بیٹے کی شہادت کا غم تھا۔ جیتا نے اپنے دھرمی بیٹے کے حق میں فیصلہ دے کر پنجاب دردی کی ایک عظیم ماں ہونے کا ثبوت دیا۔ جیتا نے تھانے پہنچ کر سوجا سنگھ کا سر تلوار کے وار سے تن سے جدا کر دیا اور جبرو جٹ کو گواہ بنا کر وہ تاریخی جملہ کہا جو پنجاب کی تاریخ میں امر ہو گیا۔ جیتا نے کہا، سوجیا تو مردے مردے ایک اور دکھ بھی نال لے کے جا، میں تینوں 32 دھارا نہیں بخشاں گی تے جبرو تو گواہ رہی میں انہوں کیوں ماریا ہے۔ سوجیا تو مرتے مرتے ایک اور دکھ بھی اپنے ساتھ لیتا جا، میں تجھے اپنا دودھ نہیں بخشوں گی، اور جبرو تم گواہ رہنا کہ میں نے اسے کیوں قتل کیا۔ نظام لوہار کا جنازہ۔ اپنے سورما کی لاش دیکھنے اور جنازہ میں شرکت کے لیے دور دراز سے عوام ہزاروں کی تعداد میں قصور پہنچی۔ اس موقع پر حکومت نے اعلان کر دیا کہ جو شخص نظام لوہار کی نماز جنازہ میں شریک ہوگا اسے 2 روپے ادا کرنے ہوں گے۔ اس دور میں 2 روپے عوام کے لیے بھاری رقم تھی۔ اس کے باوجود لوگوں نے جوک نماز پڑھی اور نتیجے میں 35,000 روپے اکٹھے ہوئے جو آج کے 35 کروڑ سے بھی زیادہ قیمت رکھتے ہیں۔ حاضرین نے نظام لوہار کی قبر پر عقیدت اور احترام کے طور پر اس قدر پھولوں کی چادر چڑھائی کہ اس کی قبر پھولوں کا ایک پہاڑ بن گئی۔ پنجاب کے اس جوان مرد کی قبر پنجاب کے شہر قصور کے بڑے قبرستان میں موجود ہے۔ خدا حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے۔